رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا، رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی، تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، وہ غلط چیز ہے۔ لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا، تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں، وہ حرام ہے۔ رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی۔ باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے، ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا، تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا، اور روزے بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے۔ کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں، کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے رمضان میں عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے، رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے، اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو اب روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں، اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں، بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھونس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔
یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا. لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں. میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں. تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں. میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے. تو وہ دیتے ہیں اس طرح، پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں. منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا. ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے. تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی. روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا. اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا. اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا. روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے؟ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی. چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی. اور دیا تو کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے. البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے. جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے. روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں. پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو. دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو. صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو. تو پھر جو جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھ کے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے، پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں. نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں. پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں. بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. تو بیماری میں اور سفر میں. باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو. مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا.